پاکستان میں جب ہم کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے انڈین کرکٹ ٹیم کی بھی باتیں نکل کے آتی ہیں۔ جہاں ہم پاکستانی پلیئرز کا ذکر کرتے ہیں وہاں انڈین پلیئرز کا بھی تذکرہ چھڑ جاتا ہے۔ اب دونوں کرکٹ ٹیمز میں ایک عجیب طرح سے ہلچل لگی ہوئی ہے کیپٹنسی اور باقی اس سے اوپر کی مینجمنٹ کو لے کر۔ انڈین کرکٹ ٹیم میں سوریا کمار یادو T20 کے کیپٹن تھے اور یہ ورلڈ کپ وننگ کیپٹن، انہوں نے آپ کو T20 ورلڈ کپ 2026 دلایا۔ اچھی کیپٹنسی انہوں نے دکھائی، ان کی خود کی پرفارمنس نہیں تھی بیٹنگ کو لے کر، لیکن باقی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنی کیپٹنسی اپنی لیڈرشپ میں آپ کو T20 ورلڈ کپ دلایا۔ اس کے بعد انڈین کرکٹ بورڈ نے ان کو کیا ریوارڈ دیا کہ ان کو کیپٹنسی سے ریموو کر دیا۔ اب وہ انڈین کرکٹ ٹیم کے T20 کے کیپٹن نہیں رہے، ان کی جگہ شریاس ایئر کو انہوں نے کیپٹن لگا دیا۔ میرے حساب سے یہ انہوں نے زیادتی کی ہے اور غلط ڈیسیجن لیا ہے، کیونکہ سوریا کمار یادو کو اتنا زیادہ ٹائم ہوا نہیں تھا کیپٹن بنے ہوئے، یا اگر آپ کو یہ سب کرنا بھی تھا تو اس کے بعد آپ پانڈیا کو بنا سکتے تھے۔ پانڈیا ایک اچھا کیپٹن ہو سکتا تھا، انہوں نے کئی سیریز میں اور کئی جگہوں پر T20 ٹیم کو لیڈ کیا ہے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ سوریا کمار یادو کی کیپٹنسی کی اگر میں بات کروں اس پورے T20 ورلڈ کپ میں جو 2026 میں ہوا، اس بندے کی کیپٹنسی میں ایک کمال ضرور تھا، وہ یہ تھا کہ اس کی ٹیم میں جو سارے پلیئرز تھے وہ پینک نہیں تھے۔ جو ایک کیپٹن کا پریشر ہوتا ہے نا اس طرح کے بڑے ایونٹ میں T20 ورلڈ کپ جیسے، تو اس میں ان کے سارے پلیئرز جو تھے وہ پینک نہیں تھے، وہ اچھا کھیل رہے تھے اور یہ سپورٹ کر رہے تھے۔ جو پلیئرز پرفارم نہیں کر رہے، ابھیشیک شرما مثال، وہ اوپنر تھا اور وہ نہیں چل پا رہا تھا، کافی ہائپ کریٹ ہوئی تھی کہ بھائی یہ پتہ نہیں کیا کر دے گا پاکستانی ٹیم کے ساتھ، لیکن وہ بیچارہ نہیں چل پا رہا تھا اور یہاں پہ کوئی اس کو سلوگر کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، اس بندے کا یار اس بچے کے کیریئر کا سوال تھا، ابھی سٹارٹ ہے اس کا، تو لہٰذا اس بندے کو سوریا کمار یادو نے جو سپورٹ کیا ہے، جو بیک کیا ہے اس بندے کو، اور میرے خیال میں سیمی فائنل میں اس نے پھر اچھی پرفارمنس دکھائی تھی۔ لیکن اگر ہم بات کریں دوسری طرف پاکستانی ٹیم کی، ہمارے ہاں کیا چل رہا ہے بھائی؟ ہمارے ہاں یہ چل رہا ہے سیریز ہار گئے، چلو بھائی کیپٹن ہٹا دو، تم صحیح نہیں کر رہے، آپ تم اچھا نہیں کھیل رہے، کوچ کو ہٹا دو۔ ہوتا کیا ہے کہ جو سب سے زیادہ آپ کا ٹارگٹ پہ بندہ ہوتا ہے کسی بھی مینجمنٹ کا، کہ یار یہ بندہ کوئی بس موقع ملے اور ہم تیر چلا دیں۔ اب ٹیسٹ سیریز ہارے بنگلہ دیش میں، بہت بری طرح ہارے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف کوچ کا مسئلہ تھا۔ جو ہیڈ کوچ سرفراز ہیں، ایک ہی سیریز انہوں نے کھیلی ہے ابھی ایز اے ہیڈ کوچ، اور ان کو فارغ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ چل یہ رہا ہے کہ یونس خان کو لگا رہے ہیڈ کوچ، اور اس کے بعد جو ٹیم ہے ہماری T20 کی، اس میں نیا کیپٹن تلاش کیا جا رہا ہے۔ جو ون ڈے کی ہے اس میں بھی باتیں چل رہی ہے کہ نیا کیپٹن تلاش کیا جا رہا ہے، جو ٹیسٹ ہے اس میں بھی یہ باتیں چل رہی ہیں۔ تمام فارمیٹس میں کیپٹن کو لے کے ایک عجیب بولچال مچا ہوا ہے اور سمجھ میں کسی کو نہیں آ رہا کہ کس کو رکھنا ہے۔ لیکن اسپیشلی جو بات چل رہی ہے بابر اعظم، یار میرے حساب سے بابر اعظم کو یہ پنگا اب نہیں لینا چاہیے کہ یار ٹیسٹ کا کیپٹن بن جائے یا ون ڈے کا بن جائے یا T20 کا بن جائے۔ یہ پنگا اس بندے کو لینا ہی نہیں چاہیے، وہ کر چکا ہے، ایک بار لگا تینوں فارمیٹ کا، برے دن چلے، ان کی پرفارمنس بھی نہیں تھی، میچز ہار رہے تھے، پوری ٹیم کی پرفارمنس نہیں تھی، تو آپ اس کو ایک بندے پہ نہیں ڈال سکتے۔ آپ کلیکٹیو، آپ ہار بھی رہے تھے تو کلیکٹیو ایفرٹس تھی آپ کی، آپ جیت بھی رہے تھے تو کلیکٹیو ایفرٹس تھی آپ کی۔ اب وہ اچھی تھی بری تھی جو بھی تھی وہ آپ سب پہ ڈال سکتے ہیں۔ ان کو ہٹایا گیا، پھر ان کو دوبارہ بنایا گیا کیپٹن بابر اعظم کو، اب تیسری ٹائم ان کو یہ پنگا نہیں لینا چاہیے۔ اب جا کے ان کی فارم واپس آئی ہے، اب وہ اچھا کھیل رہے ہیں، میرے حساب سے اب ان کو ذرا سمجھداری کا مظاہرہ کر کے معذرت کر لینی چاہیے کہ میں نہیں کر سکتا۔ اب سلمان علی آغا کو آپ یہ سوچیں کہ انڈین ٹیم میں ایک کیپٹن کو کس بات پہ ہٹایا جا رہا ہے، کیونکہ اس کی پرفارمنس نہیں ہے، وہ بیٹنگ نہیں کر پا رہا، اس کا کام ہی ہے، وہ آل راؤنڈر نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ہاں کچھ داماد خان کی جگہ ان کی طرح جو ہے وہ بالنگ میں آ جائے تو بیٹنگ میں آ جائے، کبھی کس چیز میں آ جائے۔ اس کی پرفارمنس نہیں ہے سوریا کمار یادو کی، تو اس کو ہٹا دیا گیا۔ ہماری ٹیم میں دیکھ لو، سلمان علی آغا کو دیکھ لو، T20 کے کیپٹن کیا کر رہے ہیں بھائی؟ نہ خود کی پرفارمنس ہے، نہ ان میں وہ لیڈرشپ دکھائی دیتی ہے۔ جتنا جتنا مقابلہ میچ پھنستا جاتا ہے
اتنا وہ ببل گم زیادہ زور سے چبائے جاتے ہیں، لگے رہتے ہیں بس، ان کا اور کوئی ایکسپرٹیز ان کی نہیں ہے۔ میرے خیال میں اگر اولمپک میں کہیں یہ کوئی گیم شروع ہو گیا کہ کون زیادہ تیز ببل گم چباتا ہے، کون کیا کرتا ہے، تو یہ بھائی صاحب جیت جائیں گے، ایٹ لیسٹ گولڈ میڈل ہی لے آئیں گے۔ سیکنڈلی، مسئلہ کہاں ہے کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ایک سیریز ہوتی ہے، کیپٹن فارغ کر دیا، کوچ فارغ کر دیا، یہ ادھر کر دیا، یہ ادھر کر دیا، یہ چیزیں ختم کیوں نہیں ہو رہی ہیں پچھلے 4-5 سالوں سے؟ اور بہت زیادہ ہو رہی ہیں یہ چیزیں۔ سب سے پہلا بندہ جو پی سی بی کا چیئرمین ہے، محسن نقوی صاحب، وہ بندہ بھلے ہی کرکٹ کے بارے میں نہیں جانتا، اس کا بیک گراؤنڈ کرکٹ کا نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کرکٹ کیا چیز ہے، کیسے سنبھالا جاتا ہے بورڈ کو، کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ بندہ میری نظر میں سنسیئر ہے، وہ بندہ کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ بندہ ٹیم بنانا چاہتا ہے، وہ اچھا کرکٹ بورڈ بنانا چاہتا ہے، اور اس کی ایفرٹس نظر آ رہی ہیں۔ جو یہ اچھے اسٹیڈیم بنے، ان کی چیئرمین شپ، جب وہ چیئرمین ہیں ان کے ہوتے ہوئے بنے، تو میرے حساب سے ان کو ایک اچھی ٹیم نہیں بن گئی، ان کے بورڈ کی ٹیم، جو سلیکٹرز اچھے ہوں، باقی کوچز اچھے ہوں، یہ ان کو کوئی گائیڈ نہیں کر رہا اچھا، کوئی جو ان کے ساتھ جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو اچھا گائیڈ نہیں کر رہے کہ سر آپ کو کرنا کیا چاہیے۔ سب سے زیادہ جب بھی کوئی میچ ہارتا ہے، جب بھی کچھ ہوتا ہے، کسی بھی پلیئر کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، سب سے پہلا نام آتا ہے عاقب جاوید کا، کہ عاقب جاوید کو ذلیل کرو، اس کو نکالو، اور یہ زیادتی کر رہے ہیں سب کے ساتھ۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یار اس بندے کو رکھا ہی کیوں ہے، کہ پلیئرز بھی اس کے بارے میں، جو ہمارے لیجنڈ پلیئرز ہیں ایکس، وہ بھی اس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ پلیئرز کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، پرچی پہ اور باقی سارا معاملات چلا کے جو ہے نا وہ پلیئرز کو کھلا رہے ہیں، جو ڈیزرونگ پلیئرز ہیں وہ بینچ پہ ہوتے ہیں اور باقی کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ داماد خان کو دیکھ لیں، ہمارے جو اس وقت کے جو ہیڈ کوچ ہے T20 کے، مائک ہیسن صاحب، اور ون ڈے کے لیے، وہ بھائی صاحب فرما رہے ہیں کہ جو شاداب خان ہے وہ ایک بیٹنگ آل راؤنڈر ہے۔ یعنی اگر آپ اس کو سوچیں، شاداب خان کو اگر آپ دیکھیں، اس کے خود کے انٹرویوز دیکھیں، ہمیں پتا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے کہ وہ ایک بالنگ آل راؤنڈر ہے، وہ بالر ہے، وہ بالنگ کرتا ہے، اس کے ساتھ بیٹنگ بھی کر لیتا ہے، ایک سپنر بالر ہے، تھا کسی زمانے میں اچھا۔ اب اگر پرفارمنس نہیں ہے تو اس بندے سے کسی کی کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے نا، کہ اگر ہم کہتے ہیں سفیان مقیم اچھا ہے، اس کی جگہ اس کو کھلاؤ، تو اب مائک ہیسن صاحب اس کو ڈیفینڈ کرنے میں آ گئے کہ نہیں، شاداب، سفیان مقیم جو ہے وہ صرف بالر ہے اور شاداب آل راؤنڈر ہے، اور وہ بیٹنگ آل راؤنڈر ہے، یعنی وہ بیٹر ہے، اس کے ساتھ وہ بالنگ کر لیتا ہے، اس لیے ہم اس کو رکھا ہوا ہے۔ یعنی شرم نہیں آتی ہے یار؟ آپ ابھی جمعہ آپ کو 8 دن ہوئے ہیں یہاں پہ آئے ہوئے، ہم بچپن سے کرکٹ دیکھ رہے ہیں، پاکستانی ٹیم مینجمنٹ سارا سب کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو پاکستانی عوام کیا نظر آتی ہے کہ آپ شاداب خان کو بیٹر ثابت کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ چلو وہ کبھی بیٹنگ بھی اچھی کر لیتا ہے، نو ڈاؤٹ کر لیتا ہے، لیکن وہ بالر آل راؤنڈر ہے، بیٹر آل راؤنڈر نہیں ہے وہ میرے حساب سے۔ اب یہ آگے جا کے مجھے لگ رہا ہے کہ مزید ضلالت ہونے والی ہے۔ اگر آپ کو اچھی ٹیم بنانی ہے، اگر آپ کو یہ پنگوں سے باہر نکلنا ہے، میرے حساب سے بیسٹ آپشن آپ کے پاس ہے، ون ڈے کا کیپٹن آپ بنائے محمد رضوان کو، اس کو واپس لے کر آئے، اور T20 میں آپ کیپٹن بنائے شاہین افریدی کو، اور ٹیسٹ میں شان مسعود کو کیپٹن رہنے دیں، کوئی ضرورت نہیں ہے چینج کرنے کی۔ دنیا 4 ایونٹ ہار لیتی ہے اور اس کے بعد بھی کیپٹن نہیں چینج کرتی، ہمارے ہاں ایک سیریز پہ فیصلہ ہو جاتا ہے، ایک میچ پہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ بھائی ہم نے اس کو یہ موقع دیا اور یہ نہیں۔ بھائی ایسے نہیں ہوتا، آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے، آپ کو کیپٹن بنانا پڑتا ہے، بنے بنایا کیپٹن کہاں ملتا ہے؟ تو کوئی اچھا کیپٹن کیسے بنے گا جب تک وہ کوئی ایونٹ نہیں ہارے گا، سیریز نہیں ہارے گا، میچز نہیں ہارے گا؟ ایز اے لیڈر، ایز اے کیپٹن وہ اچھا کیپٹن نہیں بن سکتا۔ آپ کو راتوں رات تو نہیں مل سکتا نا کہیں سے، کہ مثال کے طور پر سرفراز تھا ہمارے پاس، اس نے بھی ایونٹ ہارے، اس نے بھی سیریز ہاری، لیکن اس کا جو ریکارڈ ہے ایز کیپٹن، پاکستان نے سیریز کافی زیادہ جیتی ہے، میچز کافی زیادہ جیتے ہیں، ہم نے انڈیا کو فائنل میں ہرایا چیمپئن ٹرافی میں 2017 میں، یہ ریکارڈ ہے۔ وہ اچھا کیپٹن تھا ہمارے پاس، لیکن کیا کیا ہم نے اس کے ساتھ سب کو پتا ہے۔ آج اگر ہم نے اس بندے کو ٹیسٹ کا ہیڈ کوچ بنایا ہے تو اچھا فیصلہ ہے، اس کو کنٹینیو رکھیں۔ اول تو آپ کو یہ ضرورت ہی نہیں ہے چینج کرنے کی، لیکن اگر آپ چینج کر بھی رہے ہیں، خدا را یہ تسلیم نہ کریں کسی، اس چیز کے بارے میں آپ پہلے سوچ لیا کریں کہ اس فارمیٹ کے لیے کوچ کون ہونا چاہیے،
کیپٹن کون ہونا چاہیے، یہ سارا کچھ بہت ایک سوچ سمجھ سے دماغ سے طے کر لیں ایک بار کہ ہم نے اس راستے جانا ہے۔ یونس خان، اب آپ اگر چیف سلیکٹر آپ ڈھونڈ رہے ہیں، سب سے پہلے آپ لے کر آئیں چیف سلیکٹر، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سلمان بٹ سے۔ ایک ہوتا ہے کرکٹ کھیلنا آتا ہے آپ کو، ایک ہوتا ہے کرکٹ پڑھنا آتا ہے آپ کو۔ وہ بندہ کرکٹ پڑھانے والا بندہ ہے، مانا کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، اس کی سزا بھی اس کو مل چکی ہے، وہ سب کچھ کر چکا ہے۔ باہر دنیا میں آپ کرکٹرز کو دیکھیں، لوگ ان کرکٹرز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ جن سے غلطیاں ہوئی ہے فکسنگ وغیرہ میں، باقی ساری چیزوں میں۔ اب آپ اس بندے کو موقع دیں، اس کو سلیکشن کمیٹی میں لے کر آئیں، یا جو بھی آپ اس کو عہدہ دیں۔ یونس خان ہے، شعیب بھائی ہیں، اور بہت سارے لوگ باہر بیٹھے ہوئے، آپ ان کو موقع ہی نہیں دیتے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ اس مینجمنٹ کے ساتھ وہ بندہ کام نہیں کر سکتا جو پرچی کو نہیں مانتا، جو کسی سفارش کو نہیں مانتا، ڈیزرونگ پلیئرز کو کھلانا چاہتا ہے، جو نہیں کر رہا پرفارمنس، اس کو بینچ پہ بیٹھنا پڑے گا یا ٹیم سے باہر ہونا پڑے گا، پرفارم کرے گا، ڈومیسٹک کھیلے گا، واپس آئے گا، اینڈ آپ کا گیم آن ہو جائے گا۔ اگر تو آپ یہ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بڑے آدمی کے داماد ہیں تو آپ ٹیم میں کھیلتے رہیں۔ میرے حساب سے ٹیم کو بربادی کی طرف لے جانے سے پہلے ورلڈ کپ کی تیاری کریں اور ان فیصلوں پر نظر ثانی کریں۔ اسپیشلی محسن نقوی صاحب، آپ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ چاہتے ہیں آپ اچھا کریں، ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن آپ پلیز ایسے لوگوں کو سلیکشن کمیٹی میں لے کر آئیں۔ مسئلہ یہی ہے کیونکہ جب تک آپ کا بورڈ اچھا نہیں بنے گا، جب تک آپ کی سلیکشن کمیٹی اچھی نہیں بنے گی، جب تک یہ ساری چیزیں بورڈ کے مسئلے مسائل حل نہیں ہوں گے، آپ اچھی ٹیم نہیں بنا سکتے۔ ایک اچھی ٹیم کے لیے ضروری ہے ایک اچھا کرکٹ بورڈ۔ اگر کرکٹ بورڈ اچھا نہیں ہے، وہاں پہ لوگ میرٹ پہ فیصلے نہیں کرتے، تو یہاں ٹیم آپ کی اچھی نہیں بن پائے گی، یہ بالکل طے ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اپنا کرکٹ بورڈ، میرٹ، سب چیزیں آپ کو وہاں سیٹ کرنی پڑے گی، اس کے بعد آپ کی ٹیم آٹومیٹکلی اچھی بن جائے گی۔ جب آپ کا چیف سلیکٹر سفارش نہیں مانے گا، جب سلیکشن کمیٹی میں اور لوگ کسی پلیئر کے ساتھ زیادتی لابنگ وغیرہ نہیں کریں گے، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پھر تو سب پلیئر جو ڈیزرونگ ہے وہ کھیلیں گے، پرفارم کریں گے، اور آپ کی اچھی ٹیم بن جائے گی۔ ہماری دعا ہے کہ آنے والے جتنے ہمارے آئی سی سی کے ایونٹس ہیں، ورلڈ کپ ہے، اچھا ہو، ہماری ٹیم اچھی بنے، تیاری ہو، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو یہ احساس خود سے دلا دے، خود ضمیر ملامت کرے کہ یار ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں اور ایک اچھی ٹیم بنائیں۔ یہ سپورٹس ہے، لوگ اچھا سپورٹس لوگ دیکھتے ہیں اور کھیلتے ہیں کہ بھائی ہم تھوڑا ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، ذرا انجوائے کر لیں۔ ہمارے لوگ دیکھ کے ڈپریشن میں آ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ٹیم میں، یہ کس طریقے کی پرفارمنس ہے۔ تو خیر، تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو، اور آئی نیڈ یور سپورٹ۔ آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ کیا میں یہ جو کہہ رہا ہوں یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔